ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس متی اس کا 24واں باب 37 سے 44 آیات مقدسہ۔ جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے جب تک کہ طوفان آ کر سب کو بہا نہ لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اگر مالک مکان کو معلوم ہو تاکہ کس گھڑی چور آئے گا تو البتہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن انسان آ جائے گا۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج آمد کا پہلا اتوار ہے۔ آمد کے پہلے اتوار سے نئے لتوریائی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آمد کے موسم میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ آنے والے مسیح کو قبول کر سکیں۔ جب دنیا کے آخر میں اس کی دوسری آمد ہو تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار پائیں۔ آمد کے ایام انتظار، خوشی، امید اور توبہ کے ایام ہیں۔ آمد کے ایام ہماری نجات کے ایام ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جب خدا بیٹا عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ جاتا اور ہماری طرح انسان بنتا ہے۔ آمد کا موسم 4 ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کلیسیا پہلے 2 اتوار آمد ثانی اور دوسرے 2 اتوار پہلی آمد کی لتوریہ مناتی ہے۔ آمد کے لغوی معنی ہیں آنا۔ یہ کسی عام انسان کی آمد نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہے۔ آمد کے موسم میں 4 موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ پہلی موم بتی امید، دوسری محبت، تیسری خوشی، جبکہ چوتھی موم بتی امن کی علامت بیان کرتی ہے۔ پہلی موم بتی نبوت کی موم بتی، دوسری بیت لحم کی موم بتی، تیسری چرواہوں کی موم بتی اور چوتھی فرشتوں کی موم بتی کہلاتی ہے۔ 3 موم بتیاں جامنی رنگ کی اور 1 موم بتی گلابی رنگ کی ہوتی ہے۔ جامنی رنگ توبہ، تبدیلی اور پشیمانی کی علامت ہے، جبکہ گلابی رنگ شادمانی، مسرت اور خوشی کی علامت ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کی کتاب کے 2 باب سے لی گئی ہے، جس میں خدا کے اس کلمہ کا بیان ہے
جو اشعیاء بن آموس نے یہودا اور یروشلم سے متعلق رویا میں پایا، جو مسیحائی زمانہ کے بارے میں ہے۔ یہ سربلندی، استواری، سرفرازی اور امن و سلامتی کا دور ہوگا۔ خداوند تمام اقوام کو باہم اکٹھا کرے گا، اور ان کے اس اتحاد کی وجہ سے امن و سلامتی ہوگی۔ اقوام اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور نیزوں کو درانتیاں بنائیں گی۔ تلوار اور نیزہ جنگ کی علامت ہیں، جبکہ پھالیں اور درانتیاں خوشحالی، امن و سلامتی اور صلح کی علامت ہیں۔ اشعیاء نبی 750 برس پہلے مسیحائی زمانہ کی پیش گوئی کرتا ہے کہ جنگ و جدل، دنگا فساد اور لڑائی جھگڑے کا دور ختم ہو جائے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے ہر طرف امن و سلامتی ہوگی، کیونکہ وہ صلح و سلامتی کا شہزادہ ہے، اور اس کی بادشاہی سلامتی کی بادشاہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نور ہے، اس لیے ہمیں اس نور کے ساتھ چلنا ہے۔ خدا اشعیاء نبی پر اس بات کو آشکارا کرتا ہے کہ وہ صرف یہودیوں ہی کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے نجات کی راہیں کھول رہا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے رومیوں کے نام خط کے 13ویں باب سے لی گئی ہے، جس میں ہمیں بیدار رہنے کا درس دیا گیا ہے کہ نجات کا وقت قریب ہے۔ اس لیے اپنے ایمان میں ثابت قدم رہو۔ ہمیں تاریکی کے کام چھوڑنے اور بھلائی کے کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارا چال چلن اسی وقت درست ہوگا جب ہم روشنی میں چلتے ہیں، کیونکہ روشنی خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہیے جو ہمارے گرنے کا موجب بنتی ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا عکس ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ مقدس پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے لیے ایمانداروں کو انتظار کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی دن کا وقت ہونا چاہیے جس میں ہم یسوع مسیح کو اوڑھ لیں، اسی کی طرح بولیں اور اسی کی طرح چال چلن چلیں اور اسی کے سے کام کریں۔ ہمیں ہر وقت باخبر رہنا چاہیے، تب ہمارا کام درست طور پر ہو سکے گا۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے 24ویں باب سے لی گئی ہے، جس میں ہمیں جاگتے رہنے اور تیار رہنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ ابن انسان کی آمد کے بارے کسی کو علم بھی نہیں کہ وہ کب آئے گا۔ اس وقت کو آسمانی باپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کھیت میں 2 ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ جن کو خداوند اپنے لائق پائے گا، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہوگا، وہ اس کی ابدی بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ بعض اوقات لوگ زندگی کے کاموں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ خدا کی محبت اور یسوع مسیح کی موجودگی کا
تصور تک نہیں رہتا۔ اپنے آپ کو بیدار رکھنا اور یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اچانک ہوگا۔ جیسے چور کب آ جاتا اور نقب لگا لیتا ہے، گھر کے مالک کو علم نہیں ہوتا، اسی طرح ابن انسان کی آمد اچانک ہوگی، جب کسی کے گمان میں بھی نہ ہوگا خداوند موجود ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد چور کی طرح بغیر اطلاع کے ہوگی، اس لیے ایمانداروں کو ہمیشہ ہر وقت بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیداری مسلسل کلام کے ساتھ وابستگی اور دعا کے عمل ہی سے ممکن ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود بار بار ہمیں جاگتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ وہ ہماری نجات کے لیے ہم سے بھی زیادہ فکر مند ہے، اور وہی ہماری نجات کی تکمیل کرتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت نوح کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے، شادی بیاہ کرتے اور بے فکر رہتے تھے، یہاں تک کہ طوفان آ کر انہیں بہا لے گیا۔ ہمیں ان کی نسبت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ایک دن فنا ہو جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کھانے پینے یا شادی بیاہ کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس چیز سے کہ ہم ان میں ہر طرح سے نہ کھو جائیں، کہ ہم بھول جائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد نجات کا حصول ہے۔ عزیز مومنین، آج کی تینوں تلاوتیں نہایت ہی خوبصورتی سے ہمارے سامنے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا منظر پیش کرتی ہیں، اور ہمیں رحم دلی، محبت، خوشی، امید، تسلی، انتظار اور دعا کرنے کا پیغام دیتی ہیں۔ ہمارا خداوند آئے گا اور سب کا انصاف کرے گا، اور بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے وفادار پیروکار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آمد کے ایام کی روحانیت، قدر و منزلت، اثرات اور فوائد کو جانیں۔ ہمیں آمد کے ایام میں اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے جو ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ پوپ فرانسس فرماتے ہیں کہ آمد کے ایام اعتدال پسندی اور بے حسی کو دور کرنے کے ایام ہیں۔ آمد کے ایام توبہ، تسلی، امید اور قبولیت کے ایام ہیں۔ یہ خوشی بانٹنے اور غم مٹانے کے ایام ہیں۔ یہ ایام اپنی زندگی پر غور و خوض کرنے اور پاکیزہ بننے کے ایام ہیں۔ آئیں خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور توبہ کر کے آمد کے ایام میں حقیقی طور پر اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لیے تیار کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔